تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کلمات آدم کو سکھائے گئے وہ وہی کلمات ہیں جن کو سورت آراف کی آیت نمبر 23 میں ذکر کیا ہے۔ یہاں تھوڑا سا لکھ لیں اشارہ، سورت آراف کی آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے جی کہ کلمات سے مراد یہ کلمے، یہ جو ایک روایت سنائی جاتی ہے لوگوں کو، مشرکین و مبتدعین بھی سناتے ہیں بڑھ چڑھ کے، اور کئی دیوبندی خطیب بھی اور مصنفین بھی اسے سناتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت کہ آدم نے وسیلہ پیش کیا نبی پاک کا، اللہ نے فرمایا تم انہیں کیسے جانتے ہو کہ میں جنت میں گیا تو درخت کے ہر پتے پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، تو میں نے کہا یہ بڑی ہستی ہے، تو میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز بناتا ہی نہ۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، یہ موضوع ہے جی، نبی پاک پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا انہوں نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کی ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے، اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا قال علی قاری، حنفیوں کے عالم ملا علی قاری کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی تو پڑھتے ہی نہیں، آتی نہیں ان کو، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں کیے۔ ھذا حدیث موضوع، موضوع کا کیا معنی؟ وضع کی گئی، گھڑی گئی۔ اوپر آپ لکھ رہے ہیں قال النبیو، نیچے آپ لکھ رہے ہیں ھذا حدیث موضوع، ولیکن معنی صحیح، حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں، وضع کیے گئے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، مفہوم اس کا صحیح۔ یہ مولانا نے لکھا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں اگر اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے نا تو وہ معنی میں بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت صاحب نے معنی بیان کی، لولا کا لما خلقت الافلاق، میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یہ کائنات تو بنی ہے اللہ کی توحید پر بطور علامت۔ کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے ہم نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، وہاں کیا معنی کرتے ہیں مفسرین؟ لِإِظْهَارِ الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے نا وہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ اس سے بڑا سچ کیا ہوگا، اس سے بڑا حق کیا ہوگا؟ یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی۔ اہل تشیع نے کہا ائمہ کے لیے بنی، لولا علی، یہودیوں نے کہا لولا عزیر، عیسائیوں نے کہا لولا عیسیٰ، اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، عزیر نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حضرت علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اس کائنات کی تخلیق
کسی شخصیت کے لیے نہیں، اللہ کی توحید پر بطور علامت ہے، بطور دلیل ہے اس کائنات کو بنائے۔ وہ موضوع حدیث ہے، موضوع روایت ہے، اس کے راویوں پر جرح ہے۔ خود حاکم کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود شیعہ تھا حاکم، اور اس طرح کی روایتیں جو کمزور روایتیں ہیں، کچھ صحابہ کے بارے میں روایتیں ہیں، وہ حضرت عائشہ کی والی روایت کے نبی پاک دفن تھے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضرت ابوبکر دفن تھے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ یہ اسی نے نقل کی۔ کیوں نقل کی؟ حضرت عائشہ کی کم عقلی ظاہر کرنے کی۔ اسے اتنا عقل نہیں تھا کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے وہ اس کپڑے سے نہیں دیکھ سکتا۔ اندر سے وہ دیکھ رہے ہیں اور کپڑا کر لیا تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں میں داخل ہوتی۔ کہاں سے داخل ہوتی؟ بھئی کتنے کمرے تھے وہاں کہ حضرت عائشہ کسی اور کمرے میں رہتی تھی، قبر کسی اور جگہ تھی، جو لفظ کہہ رہی ہیں میں داخل ہوتی، وہ تو رہتی وہاں تھی۔ تو یہ بھی حاکم نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ اس میں یہ تھوڑا سا جراثیم تھے نا شیعیت کے، تو اس طرح کی روایتیں وہ نقل کر دیتا ہے۔ تو یہ موضوع روایت ہے جی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اعادہ بود عہد۔ اللہ ایک چیز کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر درمیان میں کچھ اللہ اور باتیں کر لیتے ہیں، پھر اللہ کسی چیز کا اضافہ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ اعادہ کرتے ہیں۔ دوبارہ اعادہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی چیز اللہ بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں خلافت کی حکمت اللہ بیان کرنا چاہتے تھے، میں یہ خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی تابع داری کی، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا کہ آگے میرے ساتھ کیا بننا ہے، اور غم جو چیز چھوڑ کے آیا ماضی، نہ انہیں آنے والی کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ چھوڑی گئی کسی چیز کا غم ہوگا۔ والذین کفروا، جب اللہ بشارت سناتے ہیں تو پھر ساتھ کفار کو تخویف بھی سناتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تین مخلوقوں کا ذکر ہوا جی۔ مقصد کیا تھا کہ یہ تینوں مخلوقیں عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جنات اس لیے کہ وہ میرے نافرمان ہیں اور وہ تمہارے پرانے دشمن ہیں، دشمنوں کو معبود بنا رہے ہو، بڑی عجیب